پہلے میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ پہ اعتماد جو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے، فریال تالپور صاحبہ نے، میں ان کا مشکور ہوں، پارٹی کے دوستوں کا مشکور ہوں. اور ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، جیسے پہلے پارٹی نے مجھے ٹاسک دیے تھے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ پہلے بھی نبھائے، اور ان شاء اللہ یہ ٹاسک بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نبھائیں گے. جہاں تک صوبے اور مرکز کے ریلیشن کی بات ہے، کل میں نے بڑی ڈیٹیل ایک تھوڑی سی پریس ٹاک بھی کی حل برداری کے بعد. میری پوری کوشش ہوگی کہ وفاق اور صوبے کے درمیان ٹینشن کم ہو. ہم اپنے مقدمہ جو ہے ان کا میں وکیل بنوں وفاق میں، اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے فنڈز، ان کے زیادہ سے زیادہ جو مطالبات ہیں وہ پورے کروں وفاق سے. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ وفاق اور صوبے کی کنفرنٹیشن میں، لڑائی میں ہمارا صوبہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے لیے وفاق اور صوبے کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا، اور میری پوری ترجیح ہوگی، پوری کوشش ہوگی کہ صوبے اور وفاق کے درمیان میں پل کا کردار ادا کروں اور اپنے صوبے کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر سکوں. برداری کی تقریب نہیں کرنا چاہتی، ریزرو سیٹوں پہ اوتھ نہیں دلوانا چاہتی، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ آپ ان سے حلف لیں. اس کے اگینسٹ صوبائی حکومت سپریم کورٹ گئی ہے. سپریم کورٹ نے میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ ان کو سٹے نہیں دیا ہوا. اگر وہ سٹے نہیں دیا اور نوٹس سرو ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ کا ٹائم جو ان کے جو ٹائم ہے 16 دن کا غالباً جتنا بھی تھا وہ ٹائم گزر چکا ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا لیگلی. اگر وہ ٹائم گزر چکا ہے اور سپریم کورٹ میں سٹے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے صوبائی حکومت نے، تو پھر پوری صوبائی حکومت پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا. تب اس کو لیگلی دیکھنا پڑے گا اس کی پوزیشن ہے. لیکن اس سے ڈر نہیں چاہیے. دیکھیں یہ ریزرو سیٹوں پہ اوتھ ہونا ہے، اور آج نہیں ہوگا تو ہفتے بعد ہوگا، 10 دن بعد ہوگا. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، آپ بجٹ جو ہے آپ نے پاس کرانا ہے. صوبائی حکومت نے بجٹ پاس کرایا ہے آن کیبنٹ کے ذریعے بجٹ اس وقت پاس ہوتا ہے جب نگراں حکومت ہوتی ہے. آپ کی صوبائی اسمبلی موجود ہے، آپ صوبائی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے ہیں. یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں، باقی صورتحال دیکھیں، جج کا صاحب اغوا ہوئے، لکی سیمنٹ فیکٹری پہ حملہ ہوا، ہمارے اپنے جو کسٹم انٹیلیجنس کے ہمارے بھائی شہید ہوئے، باقی ایسے شہدا ہوئے. لا اینڈ آرڈر پہ آج تک ابھی تک انہوں نے بحث ہی نہیں کی. صوبائی اسمبلی اجلاس نہیں بلانا چاہتے. آپ نے اپنی اکنامیکل کرائسس اگر آپ سمجھتے ہیں اس پہ آپ نے جو ہے بحث نہیں کی. تو یہ چیز لا اینڈ آرڈر تو سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. آج تک صوبائی اسمبلی نے اجلاس اس پہ نہیں بولا کہ ہم اس ڈر سے نہیں بولا کہ ہم ایسے نہ ہو کہ ہمیں اوتھ لینا پڑے. اوتھ تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اوتھ تو اگر آج نہیں کل وہ تو صوبائی حکومت نے کروانا ہے. اس کو پولیٹیشینس کے ساتھ ہی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہے وہ ایک جو ہے مسئلے کا حل ہی ہوتا ہے. آپ جو کچھ بھی ہو آپ کو مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. اگر پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتی ہے تو اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے. اور وہ اگر چاہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے، ہم جن اداروں کو کہتے ہیں کہ آپ پالیٹکس میں دخل اندازی نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں دخل اندازی نہ کریں، یہ بھی کہتے ہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ آئیں دخل اندازی کریں اور ہمارے ڈائلاگس آپ کریں، آپ ہمارے. تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اگر وہ حل نہیں نکالنا چاہتے اور احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو احتجاج کریں. احتجاج تو مولانا صاحب بھی سندھ میں کر رہے ہیں کہ میرے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور میرا مینڈیٹ بھی چرایا گیا بقول مولانا صاحب کے. تو اگر ان کا مینڈیٹ بقول مولانا صاحب کے چرایا گیا ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو ملا ہے. تو پھر پی ٹی آئی پہلے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے، مولانا صاحب کو اپنا مینڈیٹ واپس کر دے، اور اس کے بعد پھر بات کرے کہ جی ہم آگے بڑھتے ہیں.